نجم ثاقب صاحب، اس میں جو آفر وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کی گئی ہے، اس میں خود ان کا کیا کردار ہوگا اور حکومت کا کیا کردار ہوگا؟ کیونکہ یونٹی آئیڈیلسٹک لگتی ہے، امپاسبل نہیں لگتی، لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل جماعتوں یا کسی بھی معاشرے کے اندر یا ملک کے اندر دیکھ لیں گے، اپوزیشن اور حکومت کی یونٹی ایک آئیڈیل سی بات لگتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے پاس، یعنی میں من کے مسمی نجم ثاقب، میرے پاس ایک ہی ملک ہے، اس کا نام ہے پاکستان۔ میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہنا ہے، میں نے اس کے ساتھ اڑنا ہے، میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ ترقی کرے گا، میری ترقی ہوگی۔ یہ زوال کی طرف خواہ کم بدہن زوال کی طرف جائے گا تو میرا زوال ہے۔ میرے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ میں نے تو اپنے ملک کی ترقی دیکھنی ہے، میں نے تو بات کرنی ہے کہ لیڈرشپ ٹھیک کریں، دیانتداری لے کے آئیں۔ اندرونی تو بعد کی بات ہے، میں تو بیرونی قوتوں کی بات کر رہا ہوں جو کب سے لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں۔ میرا ملک قائم ہے، میرے قائد نے کر دیا، ان کے رفاق قائد نے کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کتنا کچھ ہم نے اس کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، پھر بھی چل رہا ہے۔ اور پھر آخر میں پھر وہی بات کہ میرے پاس چوائس نہیں ہے، میرا ایک ہی ملک ہے۔ اچھا نجم آپ نے جو یہ بات پوچھی ہے نا کہ ایک سوال آپ مجھے اجازت دیں۔ جی اگر نجم ثاقب صاحب ایک ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور وہ ووٹ ادھر نہیں نکلتا جہاں پر انہوں نے کاسٹ کیا، تو پھر نجم ثاقب کیا کریں گے؟ پھر میں دیکھوں گا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں، انگلی کھڑی کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، بیوروکریٹس ہیں وہ جو کہ منسٹرز ہیں، اب مثال کے طور پہ اسی حکومت کو لے لیجئے، ان سے کہا جاتا ہے جی کہ ہم تو ریاست بچانے کے لیے آئے، ہم تو ملک بچانے کے لیے آئے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ مجھے یہ بتائیے گا، میرے پاس کو بندہ آتا ہے کہتا ہے جی آپ کو ہم پتہ نہیں نشان امتیاز دینے لگے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں اس سلسلے میں کیا، میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نشان امتیاز دیا تو میں نے لے لیا۔ انکار کیوں نہیں کرتے؟ اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں انکار کرنے کی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، I do not deserve this، تو اس میں مجھے اپنی غلطی نظر آئے گی۔ اب اگر فرض کریں، مجھ سے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا، وہ یعنی ایم فل کے اسٹوڈنٹس تھے اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ الیکشن کی بات کی۔ انہوں نے کہا سر یہ بتائیے کہ 4 پارٹیاں یا 4 لوگ کھڑے ہوئے الیکشن میں، مجھے ان میں سے ایک بھی پسند نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا ووٹ دینے مت جاؤ۔ ووٹ کیوں دیا؟ اور اگر یہ ہو کہ آپ میں سے کوئی بھی ہمیں پسند نہیں ہے، مجھے ذرا بتائیے گا ذوق میاں، الیکشن ہوتے ہیں ووٹ ہی دینے کوئی نہیں آتا، اس قابل ہی نہیں ہے کوئی کس کو ووٹ دیا جائے، تو مجھے یہ بتائیے کون سے الیکشن ہوں گے؟ تو غلطی نکلی میری۔ میں وہ گندم کی بوری لے لیتا ہوں، میں اپنے 20 آئیڈینٹی کارڈ دے کے، 20 آئیڈینٹی کارڈ رات کو، الیکشن کی رات کو دے کے موٹر سائیکل اپنے بچے کے لیے لے لیتا ہوں۔ میں اس کینڈیڈیٹ سے وعدہ لے لیتا ہوں، لکھ کے لے لیتا ہوں کہ تم اگر ایم این اے بنے تو میرے 4 بندوں کو تم نے فلانی منسٹری میں جگہ دینی ہے۔ تو صرف یہ کہنا کہ جی اس کی غلطی ہے، اس کا نہیں، میری غلطی ہے یہ، اور جہو جی منہ دہو جی چپیڑ پہن دیے۔ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے لیے یہ حکومت ہے، میری حکومت یہ ہے، تو میں پھر یہی حکومت ڈیزرو کرتا ہوں۔ سمپل سی بات ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا، دہراؤں گا کہ میرا کام یہ نہیں ہے، میں لیڈر نہیں ہوں کہ میں ڈائریکشن دوں، میں ریاست میں یا میرا حکومت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا کام پورا کروں، لیکن جو ریاست کے علمبردار ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کی بات تو کرنے کا مجھے حق ہے نا۔ وہ جو آئینہ اپنے ایک طرف رکھا ہوا ہے جس میں ترامیم پہ ترامیم آ رہی ہیں، اور پچھلی جو یعنی کلازز ہیں ان پہ عمل نہیں ہو رہا، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں، تو بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ الزام تراشی مت کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، اور رستہ نظر آئے گا، آپ کو رستہ نظر آئے گا۔ ایک دفعہ انکار کر کے تو دیکھیں، مجھے یہ اعزاز نہیں چاہیے، مجھے یہ پوزیشن نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا۔
یہاں سے ابتدا ہو سکتی ہے.